نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين قال الله تعالى في كتابه المجيد سبحان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن السلام كما كان حقه بعد خدا بزرگ محمد سام مختصر یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الاوان المقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بعد حمد و ثنا انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ وحدہ کام شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے اپنی توفیق اور کرم سے ہماری زندگیوں میں ہمیں یہ عظیم دن جمعۃ المبارک جیسا عظمتوں والا رفعتوں والا برکتوں والا دن عطا فرمایا ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ جب تک زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں ہمیں اپنے ذکر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اتباع میں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آباب ذی وقار ماہ رجب المرجب کا یہ برکتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے. تو ان ایام کو جو نسبتیں حاصل ہیں اسی مناسبت سے میں گفتگو کروں گا. 6 رجب المرجب کو حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا عرس مبارک تھا اور 13 رجب المرجب کو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم ولادت ہے. تو اختصار کے ساتھ چونکہ وقت کے دامت میں گنجائش کم ہے میں تھوڑا سا تذکرہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کرنے کی کوشش کروں گا. آپ خواجہ خواجگان چشت اہل بہشت کی پہچان ہیں اور آپ کا اللہ کی بارگاہ میں ایک بہت بلند و بالا مقبول درجہ آپ کو حاصل ہے. آپ کا نسب حسنی اور حسینی آپ سادات میں سے ہیں. والد گرامی کا نام سید غیاث الدین اور والدہ ماجدہ کا نام نور بی بی ہے. بچپن میں ہی آپ اپنے والد صاحب کے وصال کے بعد اپنے ہی باغ کے اندر اس کی گوٹی میں مصروف تھے. عظیم بزرگ حضرت ابراہیم قندوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجذوب بزرگ آپ وہاں سے ان کے باغ سے گزرتے ہیں. آپ ان کی تواضع کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک خشک روٹی کا ٹکڑا اپنے منہ میں چبا کر دیتے ہیں. جو ہی وہ آپ کھاتے ہیں تو اس کے کھانے کے بعد آپ کے اندر کی دنیا بدل جاتی ہے. سبحان اللہ. اور آپ اصول علم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ بخارا جاتے ہیں. 26 سال تک آپ وہاں پر رہے, اصول علم حاصل کیا اور اس کے بعد آپ اپنے مرشد کامل کی تلاش میں حضرت عثمان حرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ مرشد جو آپ کے انتظار میں تھے اور آتے ہی آپ کو پہلے ہی دن جب آپ ان کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں بیت کی گھر سے، تو آپ ان کو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، اور جب آپ نے وہ وظیفہ مکمل کیا تو کہا کہ بچے کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ عرش معلیٰ سے تخت ثریٰ تک نظر کام کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزید کہا کہ بچے ابھی 1000 مرتبہ سورہ اخلاص اور پڑھو، اور جب آپ مکمل کر چکے تو کہا کہ بچے آپ بتاؤ، تو آپ نے کہا کہ اب تو حجاب عظمت کے سارے پردے ہٹ گئے ہیں، 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ 20 سال تک آپ اپنے مرشد کامل کی خدمت پر معمور رہے۔ اس مقام پر تو انہوں نے پہلے پہنچا دیا تھا، لیکن آپ اس مقام پر چلتے رہے، 20 سال تک اپنے مرشد کی صحبت میں رہے، سلوک کی منازل کو طے کرتے رہے، اور پھر مرشد آپ کو کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، حج کے لیے لے کر گئے ساتھ، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، اور وہاں پر جا کر جب آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے روضہ اقدس میں سلام پیش کیا تو روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو وعلیکم السلام یا قطب المشائخ کے الفاظ کے ساتھ جواب عنایت ہوا۔ اور پھر اس کے بعد آپ کی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو حکم ملا، اشارہ ہوا کہ آپ اجمیر کے اندر چلے جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ کریں۔ مرشد نے آپ کو الوداع کیا برستہ لاہور۔ آپ جب آئے تو سب سے پہلے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر آپ 40 دن وہاں پر چلا کرتے ہیں، اور وہاں سے جب آگے دہلی کی طرف آپ روانہ ہو رہے تھے اس وقت آپ کے وہ مشہور آپ نے اشعار جو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کیے تھے سبحان اللہ۔ کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، تو یہ آپ کے وہ عظیم الفاظ تھے۔ اور اس کے بعد آپ کا سفر دہلی کی طرف ہوا، اور اس پورے سفر میں بہت ساری اور بھی معاملات چلتے رہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو رستے میں آپ کے بہت ساری کرامات کا ظہور بھی ہوتا رہا۔ آپ جب دہلی میں جا کر پہنچتے ہیں تو حالات یہ تھے کہ وہ سارے کا سارا سکھوں کا اور غیر مسلموں کا کنٹرول تھا وہاں پر، اللہ کا نام لینے والا وہاں پر کوئی نہ تھا، اور ان کے راجا، ان کی فوجیں وہ بڑے مضبوط اور مستحکم تھے وہاں پر۔ تو آپ جب وہاں پر جا کر ڈیرا لگاتے ہیں، پہنچتے ہیں، تو ایک جگہ پر جا کر آپ کے ساتھ آپ کے تلامذہ خلفاء بھی ساتھ تھے، اور طویل راج کہ اونٹ اس جگہ پر بیٹھتے تھے جہاں پر آپ جا کر ڈیرا لگاتے ہیں۔ اس کے نوکر آتے ہیں اور کہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شام کے وقت اونٹ لے کر آتے ہیں تو یہاں پر فقیروں کی ایک جماعت بیٹھی ہے، درویش بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جگہ جو ہے یہ ہمارے اونٹوں کے لیے ہے، آپ یہاں سے اٹھیں۔ انہوں نے کہا اونٹ دوسری طرف بٹھا لیں۔ انہوں نے کہا اونٹ یہیں پر بیٹھیں گے، یہ ان کی جگہ ہے۔
تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم اٹھ جاتی ہیں، تم اونٹ بٹھا لو۔ وہ وہاں سے اٹھے، اونٹ بیٹھ گئے، رات گزری، صبح وہ اونٹوں کو اٹھاتے ہیں، اونٹ اٹھتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا، پتوی رات کو جا کر بتایا، تو اس نے کہا کہ یہ انہوں نے کوئی شاید جادو کر دیا ہے، شاید کوئی انہوں نے کوئی ایسا سلسلہ کر دیا جس وجہ سے وہ اٹھ نہیں رہے، وہ شاید کوئی جادوگر ہے، معافی مانگو جا کر ان سے۔ اب وہ جب آتے ہیں ان سے معافی طلبی ہوتی ہے، اونٹ اٹھ جاتے ہیں۔ اب جب درویش وہاں پر بیٹھے، کھانے پینے کا انتظام، تو وہاں پر ان کا ایک تالاب تھا پانی کا۔ تو جب مسلمان پانی لینے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پانی کو پلیت کر دیں گے، ہم تو نہیں دیں گے۔ جب انہوں نے دینے سے انکار کیا، واپس جب آپ کو بتایا گیا تو آپ نے اپنا ایک پیالہ یا اپنا لوٹا اپنے خادم کو کہا کہ اس سے جا کر بھراؤ، بس زیادہ پانی ہم نہیں لیتے، ایک لوٹا پانی کا بھر کے لے آؤ۔ تو جب آپ کے خادم جا کر پانی کا لوٹا بھرتے ہیں تو سارے کا سارا وہ تالاب کا پانی اس لوٹے میں سما جاتا ہے۔ اب جب ان لوگوں نے یہ دیکھا نا، وہ آتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور لوگ ان کے پاس آ کر آپ کی بارگاہ میں جو آتا تھا پھر وہ اسلام قبول کر لیتا تھا۔ اب جب یہ معاملہ پھیلا اور ان کا ایک چرچا ہوا کہ یہاں پر تو ایک درویش آ گیا ہے جو اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کے نام کی صدائیں وہاں پر بلند ہونا شروع ہو گئیں، تو وہاں کی جو راجہ تھا ان کو تکلیف ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ان پر ہمارا کوئی اور حربہ استعمال نہیں ہوتا، تو ہمارے پاس اس وقت جادو کا دور تھا، انہوں نے جوگی پال رکھے تھے، بڑے جادوگر تھے جو راجہ کے پکے اس کے درباری تھے۔ انہوں نے ان نامور جادوگروں کو، اس جوگی پال کو بلایا۔ وہ جیپال جوگی آیا اور کہا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جناب، میں ابھی جا کر معاملہ حل کر دیتا ہوں۔ وہ بڑے بھرپور طریقے سے تیاری کر کے آیا، ساتھ اپنی پوری ٹیم تھی جادوگروں کی، اور شیروں پر سوار تھے، اور ہاتھوں میں ان کے سانپ تھے جو آگ برسا رہے تھے، منہ سے نکال رہے تھے۔ اب جب وہ آتے ہیں نا تو انہوں نے آتے ہی ہر طرف تباہی پھیلانا شروع کر دی، خوف و ہراس پھیلانا شروع کیا۔ درویش پریشان ہوئے، بھئی کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، حضرت کو تکلیف نہ پہنچا دیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ایک کڑا ڈالا، ایک زمین پر دائرہ کھینچ دیا اور کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس دائرے میں یہ نہیں آ سکتے۔ اب ان کا جو بھی وہ کرشمہ تھا، وہ باہر ہی وہ ان کا سلسلہ چل رہا تھا۔ آپ نے کہا کہ ہمیں نہ چھیڑو، آپ لوگ چلے جاؤ۔ تو جب وہ نہ بعد آئے، آپ نے ایک مٹی اٹھا کر پھینکی ان کے ساتھ، اور وہ سارے سلسلے غائب ہو گئے۔ اب اس جیبال جوگی نے دیکھا کہ کوئی حربہ ان کا استعمال نہیں ہو رہا، ہمارا کوئی جادو ان پر اثر نہیں کرتا، اس دائرے میں محفوظ ہیں۔ اس نے مزید کرتب دکھایا، ہوا میں اڑنا شروع کر دیا تاکہ ان پر روب میرا طاری ہو جائے۔ آپ نے جب دیکھا باز نہیں آتے ہیں نا، تو آپ نے اپنے پاؤں سے اپنے کھڑاوے اتارے اور ایسے پھینکے جو ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے، اور جےپال جوگی کے سر پر لگنا شروع ہو گیا، اور اوپر سے مارتے ہوئے ان کے حضرت کے قدموں میں گرا دیا۔ اس طرح وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ حضرت کی کرامت کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اور وہ سارے کے سارے بے بس ہو گئے۔ اب حضرت سلطان شہاب الدین غوری، جو کہ مسلسل کوشش کر رہا تھا اور اجمیر پر اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہتا تھا، پرتوی راج جو وہاں کا
سلطان تھا اس کے ساتھ ان کی مارکے ہوئے، لیکن پرتھوی راج کی فوج غالب آ گئی 2 دفعہ۔ اب وہ خواب میں دیکھتے ہیں سلطان شہاب الدین غوری کہ ان کو ایک بزرگ خواب میں نظر آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ بچے اب تم حملہ کرو، اللہ تمہیں فتح عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ سلطان کو اشارہ جب ملتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یقیناً کوئی غیبی حال ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ وہ بھرپور تیاری کر کے جب حملہ کرتا ہے اور اس کی فوج جب دہلی تک پہنچتی ہے تو شام کے وقت تھا، اس کے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا آتی ہے۔ وہ حیران تھا کہ یہاں پر اللہ کا نام لینے والا کون آ گیا ہے، یہ تو سارا ان سکھوں کا، ان راجاؤں کا قبضہ تھا، غیر مسلم تھے یہاں پر۔ تو جب وہ جاتا ہے دیکھتا ہے تو وہی بابا جو خواب میں جس نے اشارہ دیا تھا، وہی بابا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہاں پر موجود ہے۔ تو حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ذکر کو اتنا عام کر رہے ہیں، جو بھی وہاں سے گزرتا تھا آپ کی مجلس میں آتا تھا، آ کر اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا تھا۔ یہ وہ فیض تھا جس نے پھر ہر خاص و عام کو اللہ کی بارگاہ کا مقبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یہ فیض اس وقت سے چل رہا ہے۔ آج بھی ہمارے بچے جانتے ہیں کہ خواجہ اجمیر کون ہے، معین الدین چشتی کون ہے۔ تو یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی تھی اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا تھا، اور اللہ پاک نے اللہ کی محبت میں فنا ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کے نام کو قیامت تک بقا عطا فرما دی ہے۔ اب آپ اسی وقار 13 رجب المرجب کو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یوم ولادت ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محبوب ہستی ہیں کہ جن علی کا نام لینا بھی عبادت کا درجہ ہے، علی علی کرنا بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اور اہل بیت اطہار کی پنجتنبا کے اس خوبصورت گلدستے میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ جن کی محبت کو اللہ نے ہم پر فرض کر دیا ہے۔ اہل بیت اطہار وہ محبوب ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہے، جس طرح نماز ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہے، روزہ اور حج اور زکوٰۃ فرض کا درجہ رکھتا ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ ہم ان ہستیوں کا ذکر پاک ہر وقت اپنی زبانوں پر جاری رکھتے ہیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ ان سے محبت نہیں کرتا، در حقیقت وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی محبت ہماری ایمانوں کی اصل ہے، جان اور پہچان ہے۔ دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی محبت نہیں کرتا وہ کبھی بھی کامل ایمان والا نہیں بن سکتا۔ ایمان کی کاملیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ مشروط ہے، اور جو جتنا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتا ہے اتنا ہی حضور کی آل کے ساتھ محبت کرتا ہے۔
حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرتا ہے. ہم الحمدللہ حضور کی آل کی بھی غلام ہے، حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہے. سبحان اللہ. اب ابھی سی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی گلیوں کی بھی اللہ کی ذات قسمیں اٹھاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس ہونے والا پانی بھی صحابہ کرام زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے. تو آپ پھر سوچیں جو صحابہ حضور کی جسم کے ساتھ مس ہونے والے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، وہ حضور کے خون کے ساتھ اہل بیت اطہار کے ساتھ کتنا محبت کرتے ہوں گے. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر صحابی کا اپنا مقام ہے، مرتبہ ہے، اللہ نے اس کو شان اور رفعت عطا فرما رکھی ہیں. لیکن حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو پیدا بھی اللہ کے گھر میں ہوتی ہیں، بیت اللہ کے اندر پیدا ہوتی ہیں. عرب کا تہوار تھا، مکہ کے اندر ہر سردار اپنے لوگوں کے ساتھ، مرد و خواتین کے ساتھ اس تہوار میں ان کا ایک میلہ لگتا تھا، شامل ہوتے تھے. تو وہ اپنی کثرت لے کر آتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے ساتھ ان کی قبیلہ بہت زیادہ تعداد والے ہیں اور بڑے قوی ہیں. تو یہ ان کا اظہار ہوتا تھا اس وقت میں اپنے اس ماحول کے اندر. آپ کی والدہ ماجدہ اس تہوار میں اپنے قبیلے کے ساتھ شامل ہوتی ہیں. آپ امید سے تھیں، کعبۃ اللہ کے قریب تھیں، آپ کو آثار ولادت شروع ہو گئے. درد ذیل جب پیر آپ کو ہوا، آپ پریشان ہوئی کہ یہاں پر بھیڑ ہے، لوگ ہیں، ہر طرف ہجوم ہیں، پردے کی کوئی جگہ نہیں ہے. آپ جب پریشان ہوتی ہیں، کعبۃ اللہ کی دیوار شق ہوتی ہے اور آواز آتی ہے غیب سے، اے فاطمہ بنت اسد اندر آ جا. حضرت فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے جاتی ہیں اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے کعبہ کے اندر. تو آپ کو یہ مقام حاصل ہے کہ کعبہ اللہ کے اندر آپ پیدا ہوئے، ولادت بھی کعبہ میں ہوتی ہے اور شہادت بھی مسجد میں ہوتی ہے. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ جب پیدا ہوتے ہیں اور اس وقت آپ کو آپ کی والدہ دیکھتی ہیں کہ حضرت علی جو ہے ان کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے، آنکھیں بند ہیں، پریشان ہیں، بے پتہ نہیں، بچے کی بینائی نہیں ہے، شاید نظر سے محروم ہے، آنکھوں کا نور نہیں ہے، آنکھ نہیں کھل رہی بچے کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا ہے کہ چچا ابو طالب کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، حضور آتے ہیں خوشی کے لیے، مبارک دینے کے لیے. آقا علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں تو دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد تھوڑی پریشان نظر آ رہی ہیں. آقا علیہ السلام ان کو اپنی والدہ کہا کرتے تھے. اور فاطمہ بنت اسد جب آپ کا وصال بھی ہوتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی قبر مبارک میں حضور پہلے خود اترتے ہیں، خود وہاں پر جا کر اترتے ہیں اور حضور علیہ السلام ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، حضور ان سے بہت پیار کیا کرتے تھے. تو دیکھا کہ چچی پریشان ہے، والدہ پریشان ہے، تو کہا کہ کیوں پریشان ہے؟ کہا کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے لیکن شاید بینائی سے محروم نظر آ رہا ہے.
حضور علیہ السلام نے جب حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے گود میں لیا نا، آقا علیہ السلام کے جب مبارک ہاتھوں میں علی المرتضیٰ جب آتے ہیں نا، ہاتھوں کی ٹھنڈک اور فیض جب پہنچتا ہے نا، سبحان اللہ تو حضرت علی المرتضیٰ جو ہے وہ اپنی آنکھیں کھول دیتے ہیں اور پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر ڈالتے ہیں۔ والضحیٰ کے چہرے پر آپ کی نگاہیں جاتی ہیں اور وہ مسکراتے ہیں۔ والدہ بھی خوش ہو گئی کہ بیٹے نے آنکھیں کھول دی ہیں، کھول نہیں رہا تھا۔ تو یہاں پر اہل محبت کہتے ہیں کہ علی تو کہتے ہیں نا کہ بچوں میں آپ نے اسلام پہلے قبول کیا ہے، لیکن محبت والے کہتے ہیں کہ آپ تو پیدا ہی مسلمان ہوئے۔ علی تو آنکھ کھولتا ہی اس وقت ہے جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوتا ہے۔ اور بعد میں جب آپ بڑے ہوئے تو پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھ اس وقت کھولنی تھی جب میرے سامنے چہرہ مصطفیٰ نے ہونا تھا۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے دامن میں آپ کی پرورش ہوتی ہے۔ حضرت ابو طالب جو ہیں ان کا جو مالی حالت تھی کافی کمزور تھی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے چچا سے بات کی کہ ایک بیٹے ان کے آپ اپنے پاس لے لیں، ایک کو میں لے لیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کا انتخاب حضرت علی المرتضیٰ پر ہوا اور آپ کو حضور علیہ السلام اپنے دامن میں اپنے ساتھ لے آئے۔ حضور علیہ السلام کے دامن میں آپ کی پرورش ہوتی ہے۔ اور جب آقا علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو نا سب سے پہلے دعوت دی، حکم ملا کہ آپ اسلام کا اظہار کریں، لوگوں سے دعوت دیں۔ آقا علیہ السلام نے پہلے اپنے خاندان کے 40 افراد کی دعوت دی اور ان کو کہا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک، اس کی ذات ہی سجدے کے لائق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ تو اس وقت سارے خاموش ہو گئے تھے۔ کون ہے تم میں سے جو مجھ پر ایمان لائے گا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ بھی بچے تھے، چھوٹے تھے، آپ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میں کمزور ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہیں، میں چھوٹا ہوں، لیکن میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو ہر معاملے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور علیہ السلام پر شروع سے ہی آپ حضور پر جان نچھاور کرنے والے تھے۔ پھر جب حکم ملا، اسلام کے دشمنوں نے جب مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا مشکل بنا دیا، حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر دیں۔ تو ہجرت کے لیے آقا علیہ السلام جب آپ کے گھر پر دشمن نے کہا کہ آج ہم یہ قصے ہی ختم کرتے ہیں، تمام قبائل میں سے نوجوانوں کی ایک فوج بنائی گئی جو ننگی تلواریں لے کر حضور کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ آج رات ہم حضور کے گھر پر حملہ کریں گے، یا صبح جب یہ نکلیں گے تو ہم یہ کام ختم کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ارادہ لے کر نکلے ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ کا حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر دیں۔ اب دیکھیں، وہ دشمن جو حضور کی جان کے دشمن تھے، لیکن یہ جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں، ایماندار ہیں، امانت دار ہیں۔ اس وقت تک بھی وہ اپنی امانتیں کافر اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، اپنے دوستوں کو نہیں دیتے تھے، ان کی اوپر وہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ اس وقت بھی ان کو یقین تھا تو کملی والے پر یقین تھا، جن کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، لیکن یہ جانتے تھے کہ ہیں سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ حضور علیہ السلام کو انہوں نے امانتیں دی ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے اب یہ نہیں کہا کہ یہ میرے دشمن ہیں،
میری جان لینا چاہتی ہیں، میں ان کی امانتوں کو ضبط کر لوں، میں ان کو کسی اور کے حوالے کر دوں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو کہا کہ میرے بستر پر آپ لیٹ جائیں، صبح کے وقت یہ امانتیں لوٹا کر آپ بھی پھر مدینہ شریف کی طرف آ جائیے گا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بستر رسول پر ان حالات میں سونا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جب دشمن پتا ہو کہ دشمن دروازے پر کھڑا ہے اور حملہ کرے گا، اس وقت حضور کے بستر پر سونا کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے سچے محب تھے۔ آپ حضور کے بستر پر لیٹتے ہیں اور اس وقت آسمان کے فرشتے بھی اش کر اٹھتے ہیں اور ان کی اس عمل کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، اور اس پر اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنی امت دوسرے کو دے دے؟ تو دونوں میں سے کوئی تیار نہ ہوا۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ تم میں سے ایک دوسرے پر اپنی عمر ایثار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دیکھو نیچے میرے مصطفیٰ کے بستر پر علی لیٹے ہیں، جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضور کے بستر پر لیٹ گئے ہیں۔ تو اس وقت وہ فرشتے بھی اش کرتے ہیں، واہ واہ اے علی، کتنا تیرا ایثار ہے کہ تیرے اس عمل کو اللہ کی ذات ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، تمام غزوات میں حضور کے ساتھ تھے، اور ہر غزوے کے اندر آپ کی بہادری اور شجاعت کے کارنامے رقم ہوئے ہیں۔ بدر کے اندر، اور کے اندر، خندق کے اندر، اور آپ فاتح خیبر ہیں۔ آپ شجاعت اور بہادری کا وہ مقام رکھتے تھے کہ آپ کا نام سن کر دشمن کانپ جاتا تھا۔ جب غزوہ خندق ہوا تو مسلمانوں نے خندق کھود دی تھی مدینہ شریف کے باہر کہ دشمن حملہ نہ کرے۔ وہ ہزاروں کی تعداد لے کر آئے تھے دشمن حملہ کرنے کے لیے۔ تمام قبائل عرب کے ان کے ساتھ تھے، جنگجو ساتھ تھے، بہادر ساتھ تھے، ہر طرح کی جنگی اسلحے سے لیس ہو کر آئے تھے۔ آتے ہیں تو آگے خندق کا سلسلہ نیا تھا اور حیران، اب وہ رک جاتے ہیں، آگے آ نہیں سکتے ہیں۔ ایک جگہ پر خندق تھوڑی کم تھی تو ان کا ایک بہادر تھا، عمر ابن ود اس کا نام تھا۔ وہ ایسا جنگجو اور بہادر تھا، تاریخ میں ہے کہ وہ 1000 بہادروں کے برابر ایک تصور کیا جاتا تھا۔ 1000 بندے ہوں تو وہ اکیلا ہزاروں پر آ جاتا تھا حوالے۔ اس نے گھوڑے کو دوڑا کر اس جگہ سے خندق کو عبور کیا، آ کر اس نے للکارنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کا لشکر ان کو کہا کہ کوئی ہے تم میں سے مرد سامنے آئے، مقابلہ کرے۔ سامنے آئے، 3 دفعہ اسے پکارا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو ذوالفقار تلوار عطا فرمائی، اپنا امامہ شریف پہنایا اور کہا کہ اے علی، اس کافر کو تیرے سپرد کرتا ہوں اور تجھے اللہ کی سپرد کرتا ہوں، جا کر اس کا ذرا کام کر لے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قد لکھا ہے تاریخ میں کہ آپ بڑے قد کے نہیں تھے، درمیانی قد کے تھے۔ اب وہ کافر عمر بن ود گھوڑے پر سوار تھا، جا کر آپ نے
کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو 2 باتوں میں سے ایک بات ہمیشہ قبول کرتا ہے. 2 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اسلام قبول کر، جان بچ جائے گی. اس نے کہا یہ تو نہیں ہے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے پھر آپ مرد میدان میں آ مقابلہ کر. اس نے کہا کہ تیرے والد کے ساتھ تعلق اچھا تھا، تو عزیز ہے، میرا ساتھ مقابلہ نہ کر، بچ جائے. انہوں نے کہا پر میں یہ چاہتا ہوں میں تجھے قتل کروں گا. اب وہ غصے میں آ گیا، لال پیلا ہو گیا. مجھے کوئی للکارنے والا آج تک نہیں ہے، میرا نام سن کر لوگ بھاگ جاتے ہیں، اور یہ بچہ مجھے پکار رہا ہے اور مجھے بلا رہا ہے مقابلے میں. گھوڑے سے غصے سے اترا، گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے. وہ گھوڑے پر تھا، آپ پیدل تھے. اب آ کر اس نے حملہ کیا. اب اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کل اسلام کل کفر کے ساتھ لڑ رہا ہے. یہ لڑائی کس کی ہے؟ اب بظاہر تو حضرت علی المرتضیٰ لڑ رہے تھے، لیکن آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کل اسلام آج لڑائی کر رہا ہے. کس سے؟ کل کفر سے. اور پھر وہ جب ہوا مارکا حق اور باطل کا، وہ باطل کے لیے لڑ رہے تھے، علی المرتضیٰ حق کے لیے لڑ رہے تھے. وہ اسلام کو مٹانے کے لیے آیا ہوا تھا، یہ اسلام کو بچانے کے لیے گئے ہوئے تھے. اور پھر وہ حملہ کرتا ہے، آپ روکتے ہیں. اور پھر جب یہ حملہ کرتے ہیں اور ذوالفقار جب چلتی ہے نا تو وہ ڈھال رکھتا ہے، ڈھال بھی کٹ جاتی ہے اور عمر ابن ود کا کام تمام ہو جاتا ہے. ایک گرد اٹھتی ہے، اس گرد کو جب وہ ختم ہوتی ہے تو آقا علیہ السلام وہاں سے نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر بلند ہوتی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، صاحب مدارج النبوہ اس بات کو نقل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ علی کی یہ ضرب عمر ابن ود کے ساتھ جو آپ کی لڑائی ہے، قیامت تک میرے تمام امتیوں کے اعمال ایک طرف اور علی کی یہ لڑائی کا پلڑے میں ایک طرف ہوگی. یہ پلڑا بھاری ہوگا. پھر یعنی آپ کا یہ عمل کتنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا کہ سرکار کا علم دیکھیں. پھر قیامت تک ابھی جو ایمان والے آئے نہیں ہیں، ہم جتنی بھی نیکیاں کریں گے، وہ جتنی نیکیاں کریں گے، ساروں کے انبار لگا کر ترکڑی پر رکھیں گے، ایک طرف علی المرتضیٰ کا وہ عمل ہوگا. وہ بڑا ایک سخت قسم کا مارکا تھا، اور اس پر پھر کافروں پر ایسی دھاک بیٹھی ہے، مسلمانوں کا روب پیدا ہوا کہ 1000 کا مقابلہ کرنے والے ہمارا جو بہادر تھا، ایک بچے نے اس کی جان لے لی ہے. یہ مسلمان کتنے طاقتور ہیں. تو وہ مسلمانوں پر روب اور دبدبا کفار پر بڑا بڑا. اسی طرح غزوہ خیبر ہوا. اب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، مسلمان کئی گروہ گئے، پے در پے حملے کر رہے ہیں، لیکن ان کے قلعے تھے، وہ قلعوں میں محفوظ ہو کر حملہ کرتے تھے. ان کے قلعوں میں مسلمانوں کو وہ نقصان کر دیتے تھے. اب نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی فتح عطا فرمائے گا، اور وہ شخص ہوگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا. اب یہ ایسی بات تھی، ایک گارنٹی تھی، ایک تصدیق تھی. اب ہم میں سے ہر بندہ یہ بات تو کہتا ہے نا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ تو نہیں پتا نا کہ وہاں سے بھی محبت کی جاتی ہے. اس بات کی گارنٹی تو نہیں ہے نا، لیکن یہ ایک مور ثبت ہو رہی تھی. حضور علیہ السلام ایک تصدیق نامہ دینے لگے تھے کہ کل اس کو بھیجا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرنے والے ہوں گے. اب یہ خوشخبری اب سارے صحابہ کے دل میں تھا، یہ اعزاز مجھے حاصل ہو.
سب کے دل میں خواہش تھی۔ دوسرے دن صبح کے وقت آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں رک رہی ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بلوا کر اپنا لعاب دین لگایا، ساری تکلیف چلی گئی۔ اور آقا علیہ السلام نے آپ کو کہا کہ علی اور جاؤ اور جا کر خیبر کو فتح کر کے آؤ۔ آپ جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کا مقابلہ مرحب سے ہوتا ہے۔ مرحب وہ بھی ایک پہلوان تھا، نامی گرامی، اور سینکڑوں بندوں کے برابر اکیلا کافی تھا۔ وہاں پر بھی آپ کا ایک سخت مقابلہ ہوتا ہے اور آپ پر وہ حملہ آور ہوتا ہے، آپ کی ڈال گرتی ہے تو خیبر کا وہ بلند و بالا دروازہ آپ اٹھا کر ایک ہاتھ سے اکھیڑ کر ڈال بناتے ہیں اور اس کو پھینکتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بعد میں 40 صحابہ کرام بھی اس دروازے کو اٹھا نہ سکے۔ تو یہ وہ قوت ربانی تھی۔ اللہ پاک نے آپ کے بازو میں وہ قوت ربانی عطا کی تھی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا محسوس کیا آپ نے اس کو وصل جہنم کرنے کے بعد؟ آپ نے کہا کہ اگر اس وقت سارا کفر بھی میرے سامنے آ جاتا نا تو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتا۔ تو آپ فاتح خیبر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ ایمان کی کسوٹی بھی ہیں۔ اب ایسے نہیں ہے کہ ہم ان کا ذکر ہر وقت کرتے ہیں، یہ ایمان کی کسوٹی بھی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی مومن کبھی علی سے بغض نہیں کر سکتا اور کوئی کافر کبھی علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو ان کی محبت جس دل میں ہوتی ہے نا، آپ محبت جس سے ہوتی ہے نا تو اس کا نام آتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے۔ بچوں سے پیار کرتے ہیں نا ماں باپ، تو بچوں کا نام لیا جائے تو ماں باپ خوش ہو جاتی ہیں۔ والدین سے ہم پیار کرتے ہیں، والدین کا نام آئے ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ ایمان کی کسوٹی ہیں کہ جو مسلمان ہوگا وہ کبھی ان سے بغض نہیں کر سکتا اور کوئی کافر ان سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو اللہ پاک کی بارگاہ سے یہ مقام حاصل ہے۔ اب آپ اسی وقت چونکہ ہو چکا ہے، یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا علی مال قرآن والقرآن علی، علی قرآن سے جڑا ہوا ہے اور قرآن علی سے جڑا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا، اور ہم ان کا ذکر پاک کرتے ہیں۔ ان کی ولادت ہے 13 رجب المرجب کو۔ تو اس کے ساتھ آج کے دور میں اسی پیغام ہمیں جو یہاں سے ملتا ہے، ان کی محبت میں آ کر ان کے ذکر کو سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنی چاہیے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنی چاہیے۔ ہمیں ہمارے اندر دین کی غیرت ہونی چاہیے، وہ غیرت رکھنے والے مسلمان تھے۔ آج دیکھیں نا جس طرح سویڈن کے اندر ہو رہا ہے، جس طرح مختلف اور جگہوں پر اسلام کی مذاق اڑائی جا رہی ہے، مسلمانوں کی عظیم کتاب کو وہ لوگ اس کی گستاخیاں کر رہے ہیں، لیکن ہماری اتنی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود، ہمارے پاس ساری چیزیں ہونے کے باوجود آج ہم سارے بے بس نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ایمان کی غیرت اللہ ہمیں عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو اللہ ایمان کی غیرت عطا فرمائے۔ اور اس وقت یہ دشمن جو اسلام کو یہ للکار رہے نا، یہ ہمارے منہ پر تماچے مارے جا رہے ہیں۔ ہمیں دیکھا جا رہا ہے کہ ہماری بیسی ہے، یہ مسلمانوں کی بیسی ہے کہ ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، ورنہ تو ان کو ایک جواب دیا جائے اور ایسا جواب دیا جائے پھر کبھی دشمن ایسی جرت نہیں کر سکے گا۔ کبھی وہ قرآن پر، کبھی صاحب قرآن کے حوالے سے پے در پے وہ گستاخیاں کرتے ہیں۔ اب آویزی وقار اس کے ساتھ جو حالات ابھی اس ملک کے اندر پھر ایک دہشت گردی کی لہر جو کہ
پے در پے یہ بھی ایک تسلسل ہے دشمن کا، وہ ہر حوالے سے ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے۔ اور دیکھیں ابھی پشاور کے اندر نہتے مسلمانوں کو جس طرح خون میں رنگ دیا گیا، دل بندے کا خون کے آنسو ہوتا ہے یہ ایسے حالات اور ایسا منظر سن کر دیکھ کر۔ اور ایسے وہ لوگ جو ہے نا، وہ ان کا کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسانیت بھی نہیں ہے ان کے اندر، وہ تو درندے لوگ ہیں جنہوں نے بے گناہ لوگوں کو قتل عام کیا اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اللہ پاک ان کو غارت کرے۔ اور اس وقت ہمیں اپنی آنکھوں کو کھول کر رکھنا چاہیے، دائیں بائیں دیکھنا چاہیے۔ یہ دہشت گردی کا جو سلسلہ ہے یہ سب کی ذمہ داری ہے، صرف ہماری فورسز کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ سارے لوگ مل کر ہمیں ان فتنوں کو اور ان دہشت گردوں کو اور ان ظالموں کو ہم نے روکنا ہے۔ اور جو بھی ہمارے معاشرے میں فتنہ وہ پھیلانا چاہتے ہیں، لوگوں کے اندر فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، تو ان حالات میں ضرور ہوش و حواس میں رہنا چاہیے، دائیں بائیں دیکھیں، کوئی مشکوک ایسے لوگ نظر آئیں تو فوراً ہمارے جو ادارے ہیں ان کو اطلاع کریں۔ اور کیونکہ یہ یکدم تو نہیں ہوتا نا ایسا سلسلہ، وہ آتے ہیں، وہ پورا وہ سلسلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اگر ان حالات میں بھرپور دیکھیں کہ کوئی بھی مشکوک بندہ، کوئی ایسا سلسلہ آپ کو نظر آئے تو ان کے خلاف جو ہے فوراً آپ کریں تاکہ نہتے اور مظلوم لوگوں کو یہ دکھ نہ دیکھنا پڑے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بقیہ نماز کے بعد مانا محفل ہوگی 11ویں شریف کی، اس سے بعد بھی ہوگا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ رہے گا۔ اور 22، 23 اور 24 رجب کو سالانہ عرس ہے صاحب میزار سید احمد شاہ صاحب کا، جو 14، 15 اور 16 فروری کو منعقد ہوگا۔ اس میں بھی تمام پیر بھائی جو آئے ہوئے ہیں یہ پیغام دوسروں تک پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔